پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا عنوان ہے بزرگوں کی حاضر جوابی۔ یقیناً حاضر جوابی کے لیے عقل و ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تین قسم پر ہے۔ ایک وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چراغ عقل عطا فرمایا، یعنی عقل کا نور عطا فرمایا، اور وہ فرشتے ہیں۔ اور دوسری قسم فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات نفسانیہ عطا کی، اور یہ جانور ہیں۔ اور تیسرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا نور بھی عطا فرمایا اور خواہشات نفسانیہ بھی عطا فرمائی، فرمایا یہ بنی نوع انسان ہیں۔ اور بنی نوع انسان، انہیں دونوں چیزیں دی گئیں۔ اگر ان کی عقل پر خواہشات نفسانیہ غالب آ جائیں تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر چراغ عقل کا نور خواہشات نفسانیہ کے اوپر غالب آ جائے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، عقل کے نور سے مزین فرمایا۔ ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی انسان کے، کسی بھی شخص کے اسلام کو اس وقت تک بلند مرتبہ نہ سمجھو جب تک اس کی عقل کی گرفت کو نہ پہچان لو۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح مروی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو رات کو زیادہ سوتا ہے، قیام کم کرتا ہے، یعنی نوافل کم پڑھتا ہے اور نیند زیادہ کرتا ہے، اور بالکل اس کے اگینسٹ ایک دوسرا شخص ہے جو رات کو قیام زیادہ کرتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، کم سوتا ہے۔ ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ یعنی ان دونوں کے عملوں میں سے آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں زیادہ عقل والا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ سے ان کی عبادت کا حال دریافت کیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ان دونوں سے عقل کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان دونوں میں سے جو زیادہ عقل والا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کم عقل والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل و ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے چند ایک بزرگوں کے واقعات حاضر جوابی کے لحاظ سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے حصول ثواب کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو واقعات سماعت فرمائیے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں غزوہ بدر کا موقع تھا۔ جب لشکر اسلام نے کوچ کیا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دو شخص دیکھے، ایک تو قریش سے تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔
کہتے ہم نے ان دونوں کا پیچھا کیا، جو قریش سے تھا وہ تو کہیں چھپ گیا، البتہ وہ غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں میدان بدر کے اندر، ان کی تعداد بتاؤ۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے ان کا شمار کوئی نہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں اور ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مارا۔ جب ہم نے اسے مارا تو پھر بھی وہی بات کہتا رہا جو وہ پہلے کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تشریف لے آئے، آپ نے بھی اس سے یہی سوال کیا۔ کہنے لگا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور قوت میں بھی وہ بہت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 1000 ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور آپ کی ذہانت کا صدقہ تمام مخلوق کو اللہ جل مجدہ نے ذہانتیں نصیب فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 ہیں۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ان کی تعداد 1000 تھی۔ واقعی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، کہا دن کو جو شب تو رات ہو کے رہی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت دکھ دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ تم جاؤ اپنا سامان سارا اٹھاؤ، گھر سے نکال کر لوگوں کے راستے پہ ڈال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب راستے میں سامان ڈل گیا تو لوگ وہاں سے گزرتے تو اس سے پوچھنے لگے، ہر ایک کو بتاتا رہا کہ یوں ہوا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کی ہے، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی اور میں نے عمل کر دیا۔ لوگ اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے جو اسے تکلیفیں دیتا تھا۔ تو جب یہ خبر اس شخص تک پہنچی تو اسے بڑا رنج ہوا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ باخدا اب میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں دونوں کی گویا کے صلح کا انداز بتا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کو تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، محبت سے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور بات کو حل کرنے کے لیے بڑے اچھے انداز سے، حکمت برے انداز سے اسے حل کر لینا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام یہ ہے۔ حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یہ ایک چکور ہے، بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ قیمت پوچھی تو قیمت اس نے بہت زیادہ لگا دی۔ آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اگر اس کی قیمت 1 روپیہ ہے تو اس نے 1 لاکھ بتا دی۔ جب یہ قیمت بتائی تو سلطان نے کہا کہ اس کی تو ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، تم اس کی قیمت بہت زیادہ بتا رہے ہو۔ کہنے لگا جی اس کے اندر کوالٹیاں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک اس نے جب بتائی تو کہنے لگا کہ اس کی اگرچہ ایک ٹانگ نہیں ہے، لیکن جب شکار کے لیے جاتا ہوں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کی دوسری ٹانگ باندھ دیتا ہوں، پھر اور چکوریں وہاں پر اس کو دیکھ دیکھ کر آتی ہیں اور یہ مختلف آوازیں نکالتی۔ جب اس کی آوازیں سنتی ہیں تو وہاں بہت ساری چکوریں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے میں شکار کر لیتا ہوں، بہت ساری چکوریں مجھے شکار میں مل جاتی ہیں۔ سلطان نے جب یہ سنا کہ اس ایک چکور کی وجہ سے، اس کی آوازوں کی وجہ سے بہت ساری چکوریں یہ شکار کرتا ہے،
منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا اور خریدنے کے بعد حکم دیا ذبح کر دو۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا، اس نے استفسار کیا کہ آپ نے منہ مانگی قیمت دے دی اور پھر اسے ذبح کروا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنوں کی ہی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ سلطان کی ذہانت کا واقعہ ہے۔ ان کی عقل جو رب نے انہیں عطا فرمائی، اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ایک سبق انہوں نے ہم سب کو عطا کیا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنوں کا خیال رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں، حسن اخلاق، حسن سلوک سے چلتے رہیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری وجہ سے میرے ہی مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، کفار قریش بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، راستے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے واقف تھے، آپ کو جانتے تھے کیونکہ آپ شام کے سفر پر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے لوگوں سے واقفیت تھی۔ لوگ راستے میں پوچھتے کہ تمہارے ساتھ اس سواری پر کون سوار ہے؟ تو آپ کی ذہانت کو دیکھیے، آپ جواب دیتے کہ یہ ہادی ہیں۔ ہادی کا مطلب راستہ دکھانے والا۔ لوگ یہی سمجھتے کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں، راستہ دکھانے والے، اور ہادی کا ایک مطلب راہ ہدایت دکھانے والے بھی ہیں، کیونکہ ان کی بدولت ہمیں ایمان ملا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر چلنے کا انداز سکھایا، اور اگر ہادی بمعنی ہدایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیتے تو لوگ پہچان لیتے۔ اس طرح کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کہا کہ یہ ہادی ہیں، یہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ یقیناً ابو بکر نے سچ بولا۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں اور سچ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیسے؟ اپنے عمل سے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کی مثل ایمان لانے کا رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ سب ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک عنہا مبعدون۔ رب ذوالجلال نے انہیں جہنم سے دور کر دیا ہے۔ جب جہنم سے دور کر دیا ہے تو دوسری جگہ جنت ہے جو رب نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ یہ سب جنتی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، اے حذیفہ، ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گے کہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، ہم آپ کی صحبت سے محروم رہے اور آپ کی زیارت سے بھی محروم رہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ذہانت سے اس کو جواب دیا، فرمانے لگے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ تم ہم سے افضل ایمان لے آئے، حالانکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان لے آئے اور ہمیں آپ کی صحبت مل گئی، تم نے زیارت نہیں کی پھر بھی ان پر ایمان لے آئے، تمہارا ایمان تو افضل ایمان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت کی اعلیٰ ہستیاں ہیں
ہم ان کے پاؤں میں آنے والی خاک کے کروڑویں حصے کے کروڑویں جز کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کے مقام بہت اعلیٰ ہیں. لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے آئے, تمہارا ایمان افضل ایمان ہے. اور فرمانے لگے بخدا اے بتیجے, اگر تم ان کے دور میں ہوتے تو تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے. اصلاح بھی فرماتے ہیں اور سبق بھی دیتے ہیں اور تشفی بھی بخش دیتے ہیں. کیسا انداز ہے, یہ ہے اسلام کا حسن, یہ ہے ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جواب بھی دے دیا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے آگاہ بھی کر دیا. گویا بتا دیا کہ رب کی تقسیم پر راضی رہا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی تقسیم پہ راضی رہو, تم غنی ہو جاؤ گے, یعنی غنا کی سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کرو. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے, کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. جو مل گیا ہے دعا کرتا رہے, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ جل مجدہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرے, دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کرتا رہے. اللہ کو راضی کر لے, دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت بھی سرخرو ہو جائے گی. آئیے ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملے. آپ نے پوچھا کہ اے حذیفہ صبح کیسی کی؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین, میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, حق کو ناپسند کرتا ہوں, وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا, بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں. اور پانچویں بات کہنے لگے کہ میرے پاس زمین میں ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے. یہ 5 باتیں کہیں تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے. آپ کے چہرے پر غضب کے آثار تھے. آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت کرنے کا ارادہ فرمایا, لیکن پھر توجہ اس طرف گئی, خیال اس طرف گیا کہ یہ صحابی ہیں, یعنی آپ کے شرف صحابیت کا لحاظ رکھ کر خاموش تھے کہ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں, غضب کے آثار ہیں, تو ان سے استفسار کیا اے امیر المومنین کیا بات ہے, میں آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ صبح کیسی کی, انہوں نے مجھے 5 باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے میں غضبناک ہوا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں غضبناک ہونے کی, ناراض ہونے کی حاجت نہیں ہے, ان کی 5 باتوں کی تعویل ممکن ہے. انہوں نے یہ جو کہا کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہاری اولاد, تمہارا مال یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. تو اگر یہ اپنی اولاد اور مال سے محبت کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی سختی حق ہے اور موت کی سختی کو کون پسند کرتا ہے؟ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ان سے ناراضگی سمجھ میں نہیں آتی. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں کیا گیا, کہا یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, ازلی اور ابدی ہے. اس اعتبار سے بھی اعتراض سمجھ میں نہیں آتا. اور چوتھی بات جو انہوں نے کہی کہ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں, یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں درود پاک ہے.
یہ درود پاک بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ اس زمین پر میرے پاس وہ چیز موجود ہے جو آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ کہا اس پر بھی تعویل ممکن ہے، اور تعویل یہ ہے کہ ان کے پاس بیوی اور بچے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سب باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سماعت فرمائی تو فرمانے لگے کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسی ذہانت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ ہے اسلام کا حسن کہ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور مشورہ کر کے مسائل کو حل فرما لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کی تعریف میں مبالغہ کرنے لگا، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا، یعنی اس کے دل کے اندر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ کتنے پیارے انداز سے اس کی اصلاح فرمائی اور بات کو واضح کر دیا، مومنانہ فراست سے اس کے دل کو پڑھ لیا، جو اس کے دل میں تھا اس بات کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ آپ کی عقل و ذہانت جو رب عظیم رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ کمال ذہانت ہے، بڑے پیارے انداز میں اور انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا ہوں۔ یہ ادب ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ آپ کے چچا ہیں لیکن ادب کا انداز دیکھیں کیسا ہے کہ حضور بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ کسی نے سوال کیا تو بالکل بعین ہی ایسا ہی جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ نہ کہا، آپ نے اس کو جواباً یرحمک اللہ بھی نہ کہا، لیکن اس کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ فرمانے لگے ایک سوال بتائیے کہ جس کو چھینک آئے اسے کیا کہنا چاہیے؟ تو جس شخص کو چھینک آئی تو کہنے لگا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس نے جب الحمدللہ کہا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً یرحمک اللہ فرما دیا، اس کی اصلاح بھی فرمائی اور ایک مسئلے سے آگاہ بھی فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون سے جانور تھے؟ کیا آپ ساؤنڈ سن کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا برڈ ہے یا پھر کوئی اینیمل ہے؟ اسکارف کیسے پہننا ہے؟ باہر کس کے ساتھ جانا ہے؟ پرندوں کو باجرہ کیسے جانا ہے؟